السلام علیکم، میرا نام اسامہ سعود ہے اور آج ہم اپنے کیس اسٹڈی کے سیکنڈ لیکچر میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جیفری پرسٹن بیزوس جارجنسن کو، جو کہ جیف بیزوس کے نام سے پوری دنیا میں مشہور ہیں اور ورلڈ رینکنگ کے حساب سے سیکنڈ ورلڈ ریچسٹ پرسن ہیں، جن کی نیٹ ورتھ $181 بلین ہے، اور یہ انسان فرسٹ سینٹی بلینر بھی ہے۔ اور دین اس کی انیشیل لائف کو اگر ہم ڈسکس کریں تو 1964 میں یہ نیو میکسیکو میں پیدا ہوئے، اور اس کے بعد ان کی سکولنگ سٹارٹ ہوئی، اور دین 1986 میں انہوں نے اپنی گریجویشن کمپلیٹ کی پرنسٹن یونیورسٹی سے، اور دین اس کے بعد انہوں نے جو ڈگری حاصل کی الیکٹریکل انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنسز میں ان کی ڈگری ہے۔ اور دین اس کے بعد ان کے کیریئر لیول کو دیکھا جائے، ارلیئر جو کیریئر تھا ان کا، جو انہوں نے سٹارٹ کیا، جو ان کی فرسٹ جاب کہہ لیں وہ ہے میکڈونلڈ میں لائن آرڈر لیا کرتے تھے یہ، جو کہ یہ جاب انہوں نے سٹارٹ کی اپنی انیشیل جو انہوں نے ایجوکیشن سٹارٹ کی تھی، اپنی سکولنگ جو جب ان کی ہو رہی تھی، دین اس ٹائم یہ فرسٹ جاب انہوں نے میکڈونلڈ میں کی لائن آرڈرنگ کی، جو کہ بہت ہی کم ایج تھی ان کی، راؤنڈ اباؤٹ کہہ لیں 15 to 18 راؤنڈ اباؤٹ۔ اینڈ دین اس کے بعد انہوں نے اپنی جو سیکنڈ جاب گریجویشن کمپلیٹ کرنے کے بعد سٹارٹ کی 1988 میں، انہوں نے ایز اے امپلائی ڈی ای شاہ اینڈ کو انہوں نے جوائن کیا، اینڈ دین اس کے بعد راؤنڈ اباؤٹ 6 ایئرز میں یہ ایز اے سینئر وائس پریزیڈنٹ بن گئے اپنی 30 ایئرز کی ایج میں، اور ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی ریسرچ جاری رکھی اپنی اس جاب کے دوران 1988 سے لے کر 1994 کے دوران، کہ جو نیکسٹ جو اپنی انہوں نے کمپیوٹر سٹڈیز کی ہوئی تھی کہ جو نیکسٹ ایرا جو آئے گا وہ انٹرنیٹ ایرا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے اس کمپنی کو ریزائن کر دیا، چھوڑ دیا، اور اپنی کمپنی جو ہے وہ 1994 میں امیزون کے نام سے بلڈ کی، فاؤنڈ کیا اس کو، اور یہ فرسٹ جو تھی ایک بک سٹور تھی، اور دین اس کے بعد انہوں نے 1997 میں انیشیل پبلک کے لیے انہوں نے اوپن کر دیا اس کو، اور دین اس کے بعد اس کو انہوں نے آن لائن اس کے آؤٹ لیٹس وغیرہ سٹارٹ کر دیے انٹرنیٹ پہ۔ 1997 میں جب انہوں نے اپنی کمپنی کے آؤٹ لیٹس جو ہے آن لائن بک سٹورز کو اوپن کیا پبلک کے لیے، تو ان کے پاس جو ان کے انویسٹرز تھے، ان کے ساتھ شیئرز تھے، تو وہ اس چیز پر یقین نہیں کر رہے تھے کہ جو 2000 کا ایک ایرا آیا تھا، اور اس میں وہ کرائسس ایسے آئے تھے، کچھ ایسی سچویشنز بنی تھی کہ بہت ساری کمپنیز جو ہیں وہ اس ایرا میں 2000 والے کرائسس میں وہ فلاپ ہو گئی تھی۔ تو بہت سے لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ جو امیزون ہے وہ بھی سروائیو نہیں کر پائے گی، لیکن اس انسان کی بدولت، اس انسان کی محنت اور لگن کی وجہ سے وہ کمپنی اس کرائسس کو بیئر کر گئی، برداشت کر گئی، اور دین اس کے بعد انہوں نے اپنی گروتھ کو بلڈ کیا۔ اور اس کے بعد کمپنی نے بعد میں بہت ساری کمپنیز کو پرچیز کیا، کیونکہ انہوں نے اپنے کام کو ایکسپینڈ کیا، انکریز کیا، جیسے کسٹمر کی نیڈز ایڈوانس تھی، اس طرح سے یہ اپنی کمپنیز کو جو امیزون کے نام سے ہے اس کو ایکسپینڈ کرتے گئے۔ اس میں انہوں نے ویڈیوز، آڈیو سٹریمنگ لے کر آئے، اس میں امیزون ویب سروسز لے کر آئے، اس میں الیکٹرانک لے کر آئے اس میں، اور اس کے بعد اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں جو ہے انہوں نے اس میں بلڈ کی، اس میں انوویشنز لے کر آئے۔ اور اس کے بعد انہوں نے یہ جو کمپنیز جو ہیں ہول فوڈ، آڈیبل، ٹوچ اور IMDb، اور اس کے بعد بہت ہی مشہور جو امریکہ کا نیوز پیپر تھا دا واشنگٹن پوسٹ، اس کو انہوں نے پرچیز کر لیا، اینڈ دین
یہ سب چیزیں ان کی امیزون کو بلڈ کرتی گئیں اور ان کی ویلتھ کو بلڈ کرتی گئی. اور اس کے بعد انہوں نے بلو ریجن، اسی ایرا میں جو 2000 کا کرائسس آیا تھا اسی دوران انہوں نے اپنی ایک کمپنی بلڈ کی بلو ریجن کے نام سے. ان کی ہسٹری میں تھوڑا سا اور ڈسکس کرتا چلوں آپ کے ساتھ کہ جب انہوں نے یہ گریجویشن اپنی کمپلیٹ کی 1986 میں، تو 1984 میں ان کو ایک جو سیمینار ہے اس میں اسپیچ کرنے کا موقع ملا. تو انہوں نے بتایا کہ میرا خواب ہے کہ لوگ اسپیس میں جا کر اپنی لائف کو انجوائے کریں. تو دین انہوں نے اس چیز کو دیکھتے ہوئے، اس چیز کو اپنے خواب کو پورا کرنے کے لیے اپنی ایک کمپنی جو ہے وہ بلڈ کی بلو ریجن کے نام سے 2000 میں، جو کہ ایرو اسپیس مینوفیکچرنگ اینڈ سب آربیٹل اسپیس فلائٹ کمپنی ہے. اور دین انہوں نے 2015 میں ایک نیو شپرڈ وہیکل کے نام سے ایک راکٹ جو ہے وہ اسپیس میں بھیجا، جو کہ سکسیسفلی دوبارہ ارتھ پر لینڈ بھی ہوا. اور اس چیز کو ان کی جو بلو ریجن کمپنی ہے اس چیز کو بہت زیادہ فیمس کیا. اور جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ان کا ایک خواب تھا جو انہوں نے اپنی ایک اسپیچ میں ڈیورنگ اپنی ڈگری انہوں نے بتایا تھا. تو اس چیز کو یہ انہوں نے دیکھتے ہوئے یہ جو انہوں نے ایکسپیریمنٹ کیا تھا جو سکسیسفل ہوا، وہ ایک اسپیس ٹورزم کا ایک ایکسپیریمنٹ تھا. اینڈ دین اس کے بعد انہوں نے امیزون جو بلڈ کی ہوئی تھی اس کو بھی یہ ساتھ ساتھ لے کر چل رہے تھے. اور پھر امیزون کو بہت سی ایسی سچویشنز پیدا ہوئی اپنے کسٹمرز کی نیڈز اینڈ وانٹس کو دیکھتے ہوئے کہ انہوں نے دوسری کمپنیز کو ہائر کرنا شروع کر دیا، انہوں نے انویسٹ کرنا شروع کر دیا. ان میں سے کچھ کمپنیز ہوم گروسر، بینک بازار، wine.com اور مینی ادرس کمپنیز بھی انوالو تھی جس میں امیزون نے انویسٹ کیا تھا. اور جیف نے جو ان کے ساتھ ساتھ جو ان کے پاس ان کی ویلتھ جو ہے وہ بلڈ ہو رہی تھی، انکریز ہو رہی تھی، اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ انویسٹ کرتے جا رہے تھے. گوگل ہوگی، اوبر ہوگی، بزنس انسائڈر، ٹویٹر اور مینی ادرس کمپنیز جو ہیں اس میں جیف نے انویسٹ کیا. اب اس انسان کی جو ٹوٹلی اگر کہہ لیں جو ٹوٹلی اس کی جو نیٹ ورتھ بلڈ کرتی گئی، اس کو سکسیسفل کرتی گئی چیزیں، وہ اس کے سم کی پوائنٹس جو ہیں وہ میں نے تیار کیے کہ اس کی لائف سے جو ہمیں سبق ملتا ہے کہ اس انسان نے کس طرح ان چیزوں کو اچیو کیا. تو وہ یہ ہے کہ جو ان کا فرسٹ جو کہہ لیں جو ہے کی پوائنٹ وہ ہے کسٹمر از دا کنگ، آئی ایم دا سرونٹ. وہ کس حساب سے؟ اب یہ کہتے ہیں کہ کسٹمر جو ہے وہ بادشاہ ہے اور میں اس کا نوکر ہوں. ٹھیک ہے، یہ اس اسٹریٹجی پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے اپنی امیزون جو کمپنی ہے اس کو بلڈ کیا. ٹھیک ہے، کس طرح سے کہ کسٹمر کی لائکس کو بھی جانیے اور جو ان کی ڈس لائکس ہیں، جو کسٹمر ناپسند کرتا ہے اس چیز کا بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے. کس طرح؟ اب جو کمپنی امیزون ہے وہ ایک آن لائن بک سٹور تھی پہلے، دین اس کے بعد اس میں انوویشنز آئیں، بہت سی ادر پروڈکٹس جو ہیں وہ انہوں نے اس میں ایڈ کرتے چلے گئے. اس میں اب آ جائیں کہ ہمارے پاس کوئی بھی پروڈکٹ ہے جو ایک ہمارا کسٹمر جو ہے وہ اس کو آرڈر کرتا ہے، تو اس میں انہوں نے کہا کہ ڈیلے نہیں ہونا چاہیے کسی بھی صورت میں. ڈیلے جو ہے وہ کسٹمر کو پسند ہی نہیں ہے. اگر آن لائن ای کامرس کی بات کر رہے ہیں تو ہماری جو ویب سائٹ ہے، ہماری جو امیزون کی ویب سائٹ ہے، اس پر انہوں نے کہا کہ کسٹمرز کو ون کلک پر اگر وہ ایک دفعہ کلک کرتا ہے کسی بھی ہماری لنک پر امیزون کی دی ہوئی، اس کو ویٹ نہ کرنا پڑے، 1 سیکنڈ تک ویٹ نہ کرنا پڑے. اگر کسٹمر کو ویٹ کرنا پڑا تو ہمارا کسٹمر ہمارے ہاتھ سے چلا جائے گا، ڈیلے ہو جائے گا. اینڈ ڈیفیکٹ کا دیکھیں، اگر کوئی بھی چیز کوئی کسٹمر ہمیں آرڈر کرتا ہے تو ہم اس کو اس کی پروڈکٹ جو ہے وہ ڈیلیور کرتے ہیں، تو اس میں ڈیفیکٹ چیز نہیں جانی چاہیے، کسی بھی صورت نہیں جانی چاہیے.
کیونکہ اگر ڈیفیکٹ ہوگا تو اس کسٹمرز کی فیڈ بیک نیگیٹو ہو جائے گی، جو کہ ہماری کمپنی کے لیے انہوں نے کہا کہ وہ ہماری کمپنی کے لیے اچھی نہیں ہوگی. ہمارا کسٹمر ایک دفعہ اس کو فیڈ بیک غلط چلی گئی تو وہ ایک نہیں بہت سارے لوگوں کو بتائے گا ہماری کمپنی کے بارے میں. ہمیں جو اس کے پاس ایک نیگیٹو فیڈ بیک بلڈ ہوئی ہے وہ بہت سے لوگوں میں اس چیز کو پھیلائے گا. اور اس کے بعد آؤٹ آف اسٹاک کہ کسٹمر آرڈر کر رہا ہے لیکن ہم آگے سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس تو اسٹاک ہی موجود نہیں ہے. یہ چیزیں کسٹمر کو بہت زیادہ کہہ لیں کہ ہارڈ کرتی ہیں کہ وہ کسٹمر دوبارہ ہماری ویب سائٹ کو وزٹ ہی نہیں کرے گا، کیونکہ اس کو ایک دفعہ جو رزلٹ ملنا تھا، ایک فیڈ بیک ملنی تھی کہ ان کے پاس تو اسٹاک ہی موجود نہیں ہے، تو پھر وہ دوبارہ اس کا کہہ لیں کہ وہ دوبارہ کیوں ہماری ویب سائٹ کو وزٹ کرے گا. یہ چیزیں تھیں. اور اس کے بعد ہے امپلائر از این آنر. کس طرح سے یہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنی کمپنی میں کام کرنے والے نوکر نہیں چاہیے، مجھے آنرز چاہیے جن کا دماغ ایک آنرز کی طرح ہو. اگر ان کے پاس پیسہ نہیں بھی ہے، اگر وہ میری کمپنی میں کام کرتے ہیں ایز اے آنر کام کریں، ٹیم بلڈنگ ہو، لیڈرشپ اسکلز ہوں ان کے پاس، اور وہ اس چیز کو اچیو کریں جو ہماری کمپنی کے گولز اینڈ آبجیکٹیوز ہیں وہ ان کو اچیو کرتے چلے جائیں. امپلائر جو ہیں اس بات کو لے کر اتنا خوش ہوئے، اس چیز کی ان کی اس تھنکنگ کو دیکھ کر اتنا خوش ہوئے کہ انہوں نے ایک اسٹریٹجی یوز کی کسٹمرز کے لیے کہ سیم ڈے ڈیلیوری کے سم پلیسز پر، جو کہ انہوں نے کہا کہ آپ آج ہی ہمیں آرڈر کریں، ہم کچھ گھنٹوں میں، ایک ہی دن میں کچھ گھنٹوں میں ہم اپنی جو پروڈکٹ جو ہے آپ نے آرڈر کی ہے وہ ہم آپ کو ڈلیور کریں. اینڈ نیکسٹ اسٹیپ آ جاتا ہے ٹیک کوئک ڈیسیژن. یہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو انفارمیشن اکٹھی کی ہوئی ہے اپنے کسٹمرز کے لحاظ سے، آپ یہ نہ کرو کہ یہ 100% ہمارے پاس آئے گی تو ہم اس پر ورک اسٹارٹ کریں گے. نہیں، یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس اگر 30% تک بھی اگر آپ کے پاس انفارمیشن آ جاتی ہے تو اس پر آپ فوراً ہی کام سٹارٹ کر دیں. کہ اگر جب تک 70% یا 100% آپ کے پاس انفارمیشن آئے گی تب تک آپ کا کمپیٹیٹر اس چیز پر عمل کر چکا ہوگا. اس لیے آپ جیسے جیسے آپ کے پاس انفارمیشن آ رہی ہے آپ اس پر کام کرنا سٹارٹ کر دیں. اس لیے ٹیک کوئک ڈیسیژنز. اور دین اس کے بعد آ جاتا ہے دین جو ان کا لاسٹ دیکھا جائے کی پوائنٹس ہے وہ ہے 80% پروڈکٹ اینڈ 20% پروموشن. اب کس طرح سے کہ آپ کی جو پروڈکٹ ہے وہ اتھینٹک اور کسٹمرز کی نیڈز اینڈ وانٹس کے مطابق ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، اگر آپ پروموشن کر رہے ہیں ادھر 80% فار ایگزامپل، اور آپ کی پروڈکٹ کی کوالٹی یا کچھ بھی اس میں کہہ لیں اس کے فیچرز جو ہیں وہ کوالٹی کوانٹٹی اس کی لو ہے، تو وہ 20% بھی ہمارے ہاتھ سے چلا جائے گا اور 80% پروموشن کی ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی. اور یہی چیز کو دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اپنی پروڈکٹ جو ہے اس پر عمل کرو، اس چیز کو اپنی پروڈکٹ کو بلڈ کرو، اور 20% جو ہے اپنی پروموشن کرو. اگر ہمارے ایک بھی کسٹمر جو ہے اس کے پاس فیڈ بیک اچھی چلے گی تو وہ ایک نہیں بہت سے لوگوں کو بتائے گا ہمارے بارے میں کہ ہماری پروڈکٹ اس طرح اچھی ہے، ہماری سروسز اس طرح سے اچھی ہیں، تو دین ہمیں پروموشن کی زیادہ ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اور اگر ہم ان کی 1998 سے گروتھ جو ہم ڈسکس کریں 2018 جب یہ فرسٹ سینٹی بلینئر بنے ہیں تو ان کے گراف کو اگر دیکھا جائے، ہم نے ڈسکس کیا تھا لیکچر میں کہ کرائسس آیا تھا، اس میں یہ ڈاؤن ہوئی ان کی گروتھ، اور اس کے بعد 2004 میں یہ تھوڑا سٹیبل ہوئے. اینڈ دین اس کے بعد 2006 تک آپ گراف کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس طرح سے ان کے گراف میں انہوں نے گروتھ کیا، ان کی سٹرگلز کیا کیا ہیں. اس کے بعد انہوں نے
14 سے جو 15 میں ایک جمپ کیا، دین اس کے بعد تھوڑا بہت کو کرائسس ان کو جو ان کی تھوڑی سچویشن کچھ ایسے سرکمسٹانسز آ گئے، اس میں تھوڑا سا ان کو بیئر کرنا پڑا. یہ وہ ایرا ہے 2015 to 16 راؤنڈ اباؤٹ، جب علی بابا چائنا کی کمپنی جو تھی وہ انٹروڈیوس ہوئی تھی، اور تب یہ 2015 to 16 راؤنڈ اباؤٹ ان کو تھوڑا سا ایسی سچویشنز کا سامنا کرنا پڑا تھا کہ جس کی وجہ سے ان کی جو گروتھ ہے وہ انکریز کی بجائے ڈیکریز ہوئی تھی. اور اس کے بعد 2018 میں ان کی گروتھ جو ہے وہ فرسٹ سینٹی بلین بنے، جو کہ 112 بلین ڈالرز ان کی ویلتھ جو ہے وہ بن گئی. یہ تھا ہمارا آج کا کیس اسٹڈی، جو کہ سیکنڈ ورلڈ ریچسٹ پرسن جیف بیزوس کے بارے میں تھا. اگر آپ کو کسی بھی کیس اسٹڈی کے بارے میں کوئی مشکل پیش آ رہی ہے تو آپ پلیز کمنٹ کریں، اور آپ کے کمنٹ کے مطابق ہم ویڈیو بھی بنائیں گے. اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں اور شیئر کریں.